بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 365 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے تقریباً 500 روپے کمائے۔ آدمی کی صورت اس کا اولیا پریشانی دیکھ کر حسب ضرورت دعا دی۔ شام تک میں تھک گیا اور ایک جگہ بیٹھنے پر مجبور ہو گیا۔ حق اللہ، میں نے نعرہ لگایا، جو دے اسے خدا دبئی کا ویزا دے، جو نہ دے اس کا جہاز گرے۔ ایک نوجوان چلتے چلتے واپس آ گیا۔ اس نے مجھے 10 روپے دیے اور کہا، بابا بس دعا کرو آج ویزا مل جائے، کل 100 دوں گا اگر یہ دعا قبول ہو گئی۔ السلام علیکم۔ اللہ کرے تیری چھت تجھ پر نہ گرے۔ میں نے ایک فیملی کو جاتے ہوئے دیکھ کر صدا لگائی، تجھے کرنٹ نہ لگے، تیرے بچوں کو خسرہ نہ ہو، خناق اور کالی کھانسی نہ ہو، کسی کو پاگل کتا نہ کاٹے۔ عورت رک گئی۔ اس نے بڑی عقیدت کے ساتھ مجھے 10 روپے نظر کیے۔ اس کا شوہر ٹر ٹر کرتا رہا کہ یہ سب فراڈی ہیں اور تم آ جاتی ہو ان کی باتوں میں۔ اتنی مضبوط چھت ہے، گر کیسے سکتی ہے؟ اور بچوں کو تو ہم نے سارے ٹیکے لگوائے ہیں۔ یہ مجھے پاگل کتا کہہ رہا ہے۔ مگر عورت کی سوچ جذباتی اور غیر منطقی ہوتی ہے اور اس کی محبت تحفظ مانگتی ہے، خواہ وہ کہیں سے بھی ملے۔ کسی جھوٹے آسرے یا تسلی کے 2 بولوں سے مجھے کچھ ناخوشگوار تجربات بھی ہوئے۔ بہت سے لوگوں نے مجھے دھتکارا، چند ایک نے گالیوں سے نوازا اور شرمندہ کرنے کی کوشش بھی کی کہ اٹے کٹے مشٹنڈے ہو، کام کیوں نہیں کرتے؟ میں نے جواب میں کہا کہ جاؤ بابا، تم کام کرو، فقیر کا ٹائم مت ضائع کرو۔ پھر ایک پولیس والا آ گیا۔ اس نے مجھے شوقیہ کہ ڈنڈا رسید کیا اور مجھ سے 10 روپے مانگے۔ بابا صبح دے تو دیے ہیں 25 روپے۔ میں نے فریاد کی، نکال 10 روپے۔ وہ آنکھیں نکال کے غرایا، ورنہ بھی چرس برآمد کر لوں گا۔ میں نے اسے بادلے نخواستہ 10 روپے دے دیے۔ سگریٹ نکال۔ وہ مطمئن ہو کر میرے پاس ہی ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر؟ میں سگریٹ نہیں پیتا، میں نے کہا۔ اس کی بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی تھی۔ او نہ پی میاں، ہمیں تو دے، وہ جلا کے بولا۔ کیا عجیب بات ہے، جو سگریٹ نہ پیتے ہوں وہ بھی پلانے کے لیے ضرور اپنے پاس رکھیں۔ میں نے سوچ کر کہا، آج بچی نہیں۔ سپاہی کا منہ لٹک گیا۔ باہر سے جہاز آیا ہے نا، 1 نمبر کی 5 میں بک گئی، 2 نمبر کی 3 روپے میں۔ اچھا، ادھر ادھر دیکھتا ہوں، وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بولا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ 1 نمبر اور 2 نمبر سگریٹوں کے نشے میں اندر فقیر بھی یہ دھندا کرتے ہیں، ممکن ہے کلی بھی کرتے ہوں۔ وہ جاتے جاتے واپس لوٹ آیا۔ تو نیا آدمی ہے، ایک کام کرے گا؟ کیسا کام؟ میں نے کہا، کوئی فائدے کا کام ہے، 500 مل سکتے ہیں۔ وہ بولا، 100 میرے ہوں گے۔ اچھا، کام کیا ہے؟ میں نے کہا، صبح 81 نمبر ملے گا تجھے۔ 81 نمبر کیا؟ او پاگل دے پتر، 81 نمبر کلی اور کیا؟ کانسٹیبل خفا ہو کے بولا، اس کے ساتھ ایک گورا ہوگا۔ گھوڑا؟ کیسا گھوڑا، کالا یا سفید؟ سپاہی نے مجھے ایک ڈنڈا رسید کیا۔ گھوڑا نہیں، گورا، ولایت کار رہنے والا۔ وہ تجھے ایک سگریٹ کی ڈبی دے گا، بگلا مار کا وہ اپنے ساتھ اندر لے آنا۔ اندر 82 نمبر تجھ سے ڈبی لے کر 500 دے گا۔ ڈبی کھولنی نہیں ہے، میرے 2 پتے ہوں گے، 81 82، بگلا مار کا سگریٹ، 2 پتے۔ میری عقل چکرا گئی، لیکن میں نے اس معمے کو حل کر لیا۔ سگریٹ کے پیکٹ میں یقیناً چرس یا کوئی ایسی ہی چیز ہوگی جو کوئی گورا امریکی، برطانوی، فرانسیسی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوگا۔ اس کے لیے کسٹم کی چیک پوسٹ سے گزرنے کا عمل خطرناک تھا۔ تلاشی میں چرس برآمد ہو سکتی تھی، پھر اسے کسٹم والوں سے سودا کرنا پڑتا جو شاید 5000 مانگتے۔ ایک فقیر کے ذریعے اس کا کام 5 میں ہو رہا تھا۔ کسٹم والے پرانے فقیروں کو بھی پہچانتے ہوں گے جو یہ کام کر کے ان کا حق مارتے ہوں گے، مگر میں نیا تھا۔ ایک پولیس مین کے ذریعے 81 82 نمبر کے کلیوں سے معاملات طے کرنے تھے۔ اس میں پولیس والے کا حصہ 200 روپے تھا، 100 کے 2 نوٹ، شاید 100 وہ خود رکھے گا اور 100 دونوں کلیوں میں بانٹ دے گا۔ میرا خون کھولنے لگا۔ یہ کیسے لوگ تھے جو 150 روپے کے لیے ملک کے قانون کو دھوکہ دے رہے تھے؟ معلوم نہیں ایسے کتنے لوگ تھے، کہاں کہاں موجود تھے، جو دونوں ہاتھوں سے قومی خزانے کا مال اپنی جیبوں میں ڈال رہے تھے۔ یہ سب ملک دشمن غدار لوگ تھے جو فقیر اور محنت کش مزدور اور پولیس مین کا روپ دھارے پھر رہے تھے۔ بے شک سب ایسے نہیں تھے، مگر بدنام تو سب ہی ہو رہے تھے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ ان میں شریف، فرض شناس اور محب وطن کتنے ہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر یا نمک میں آٹے کے برابر۔ 7 بج گئے تھے اور گداگری کے قواعد و ضوابط کے مطابق مجھے دوسری شفٹ والوں کے لیے جگہ خالی کرنی تھی۔ راجا کی بات اب مجھے درست نظر آ رہی تھی۔ یہ سارے کالے دندے رات کی تاریکی میں زیادہ بے باکی سے ہوتے ہوں گے۔ رات کی کمائی عورت کھائے تو فحشا، کبھی طوائف، اور یہ جو 81 82 نمبر لگائے پھر رہے ہیں، پولیس کی پیٹی باندھے پھر رہے ہیں، کالی رات کی ساری سیاہی اپنے چہرے پر مل رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ طوائف سے زیادہ قابل نفرت، بد کردار اور ذلیل نہیں ہے؟
میں نے راجا کو بتا دیا کہ میرا اس کے ساتھ رہنا ممکن نہیں. ایک پتھارے دار اور ایک پولیس مین کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے میرا راستہ روکا تھا، اور اس عرصے میں راجا 2 بار میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا. 2 بار میں نے اسے تلاش کیا، مگر تیسری بار میں نے طے کر لیا تھا کہ اس کی اور میری ملاقات کہاں ہوگی. اس کے نہ آنے سے مجھے کچھ تشویش لاحق ہونے لگی تھی. ایک خیال تو یہی تھا کہ مجھے رات کی گدا گری کا ٹھیکیدار نہ پکڑے. 50 روپے کی کوئی بات نہ تھی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے کان سے پکڑ کر باہر کر دے اور کہے کہ میں نے فی الحال ریکوائرمنٹ بند کر رکھی ہے اور نئے فقیر کی کوئی ویکینسی نہیں ہے. وہ خیال جسے میں بار بار جھٹک دیتا تھا، راجا پر میرے اعتماد کی بنیادوں کو ہلاتا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فرار ہو جائے. مگر وہ فرار ہونے والا آدمی ہوتا تو میرے ساتھ ہی کیوں آتا؟ گزشتہ رات ہی بھاگ جاتا. وہ اپنے بارے میں کوئی بات ہی نہ کرتا. اس کا گڑا بھی اکرام شیخ کے پاس تھا، مگر وہ پیسے کی پرواہ کہاں کرتا ہے. اس کے پاس 2 لاکھ مدفون پڑے ہیں اور اسے وہ تمام ٹھکانے معلوم ہیں. وہ سب گر آتے ہیں جن سے دولت حاصل کرنا ممکن ہے. مجھے بار بار حیرت ہوتی تھی کہ کیا ایک پڑھا لکھا شریف آدمی محبت میں اتنا مجبور بھی ہو سکتا ہے کہ رسوائی تک قبول کر لے، خود اپنی نظر میں گرنا قبول کر لے، اپنی عزت نفس کو بھول جائے. اصل بات وہی ہے. کہتے ہیں جس کو عشق کا خلل ہے دماغ کا. پہلے عشق کے جو کلاسیکی افسانے مشہور ہوئے ان میں عاشقوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا. کیا مجنوں فقیر بن کے لیلا کے در پر سوالی نہیں ہوا تھا؟ کیا فراد نے پہاڑ سے دودھ کی نہر نکالنے کا ناممکن ٹھیکہ نہیں لیا تھا؟ ایک صاحب وہ تھے کہ انہوں نے اپنی راند کے کباب بنا کے محبوبہ کو ارسال کر دیے تھے، حالانکہ محبوبہ قطعی آدم خور نہ تھی. پھر راجا نے 5 لاکھ جمع کرنے کی شرط قبول کر لی اور اس کے لیے یہ راستہ اختیار کر لیا. تو اسے عشق کے سوا کیا سمجھا جائے گا؟ راجا کی آمد نے میرے خیالات کا تسلسل ختم کر دیا. 22 سکندر وہ مل گیا. اسے مسرت سے اعلان کیا. میں نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا. میرا نام لینا قطعی ضروری نہیں بلکہ بے وقوفی ہے. سوری. وہ جو دوست محمد ہے نا، وہ ایک لانچ پر کام کر رہا تھا. راجا نے کہا لانچ کو ٹرائی کرنے کے لیے لے گئے ہیں، رات تک آئیں گے واپس. کون سی لانچ ہے؟ نام نمبر؟ نام تو اس کا ہے دل جانی. 55 ہارس پاور کے انجن والی لانچ ہے. راجا نے کہا مالک کا نام بھی دوست محمد ہے یا مظہر العجائب وہ بھی دوست محمد ہے؟ میں نے کہا ہاں، مگر مالک کا پورا نام دوست محمد پردیسی ہے. راجا نے کہا اور وہ جو تمہارا دوست محمد ہے نا، وہ بس دوست محمد ہے. تو کچھ اندازہ ہے ان کی واپسی کب تک ہوگی؟ نہیں، نیا انجن بنایا ہے، معلوم نہیں کتنی دور تک لے جاتے ہیں، مگر 4 گھنٹے سے پہلے واپسی کا کوئی امکان نہیں. رفتار کم ہوگی اور راستے میں خرابی نہ ہوئی تو وہ 2 گھنٹے سیدھا جا کے لوٹیں گے. کیا وہ ابھی گئے ہیں؟ میں نے کہا ابھی 10 منٹ پہلے. راجا نے کہا ذرا سی دیر ہوگی ورنہ ان سے ملاقات ہو جاتی. اچھا تو پھر تم جاؤ. میں نے کہا میں انتظار کروں گا. یہاں انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ فش شاربر پر جائیں گے واپسی پر. راجا نے کہا اچھا تو پھر تم نکلو، میں بھی آتا ہوں. میں نے کہا اسی بینچ کے پاس جہاں ہم بیٹھے رہے تھے. راجا نے ساری لایا اور روانہ ہو گیا. میں نے ادھر ادھر دیکھا، کسی نے ہم پر شک نہیں کیا تھا. دیکھنے والوں نے یہی سمجھا تھا کہ ہے کوئی فقیروں سے عقیدت رکھنے والا. میں اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک آواز باختہ مریل سا شخص میرے سامنے آ بیٹھا. بابا جی آج تو مہربانی کرو. اس نے کوئی چیز میری مٹھی میں دبا دی. میں نے کھول کے دیکھا تو وہ 100 کا نوٹ تھا جسے اس نے بالکل تعویذ بنا لیا تھا. کیا مانگتا ہے بچہ؟ میں نے آنکھیں بند کر کے اور جھوم کر کہا 1 نمبر جو تقدیر بدل دے. وہ میرے پیر دبانے لگا. اب تو کچھ نہیں رہا، سب ہار گیا ہوں. میں سمجھ گیا کہ وہ سٹے کا نمبر پوچھ رہا ہے. سیدھا ہو جا. میں نے گرج کر کہا الف ہو جا. میں نے انگلی اٹھا کر کہا ورنہ پچھتائے گا. اس نے خوشی سے چیخ ماری. 1 نمبر میں سمجھ گیا پاپا جی. تو نہیں سمجھا سور کے بچے، تیری سمجھدانی ٹھیک ہوتی تو بہت پہلے ہی سمجھ جاتا تو. میں نے کہا. اس کا چہرہ مایوسی کی تصویر بن گیا. 1 نمبر نہیں تو پھر؟ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اسے دکھایا. یہ دیکھ. اور پھر تھپڑ اس کے منہ پر مارا. وہ لڑکھڑایا اور سنبھل گیا. 5 نمبر. وہ پھر خوشی سے چلایا. یہ بھی دیکھ. میں نے بایاں ہاتھ اٹھا کے اور دوسرا تھپڑ اس کے دائیں گال پر پڑا. اب کیا خیال ہے؟ اب میں بالکل سمجھ گیا. 10 نمبر. اس نے میرے ہاتھ چومے اور اپنے گال سہلانے لگا. ہاں 10 نمبریے. میں نے کہا اور اٹھ کے چل پڑا. میں جانتا تھا کہ ایسے لوگ کیسے کیسے طریقوں سے تقدیر بدل دینے والا نمبر نکالتے ہیں. اگر میں اس کے 2 لاتیں رسید کر دیتا تو وہ سمجھتا کہ 2 نمبر. یہ جھوٹے خوابوں کے پیچھے بھاگنے والے اور اپنا سب کچھ جھوٹی امیدوں پر خارنے والے، انہیں کوئی کیسے سمجھائے کہ تقدیر تو کسی کے تابع نہیں، مگر تدبیر کا اختیار خدا نے بندے کو دیا ہے اور اس کے لیے عقل و شعور کی دولت سے نوازا ہے. بھائی راجا میرے انتظار میں ٹہل رہا تھا. میں نے کباڑ خانے کی دیوار پھاند کر اپنا لباس بدلا. فقیری چوگے کے نیچے میرے اپنے کپڑے بالکل ٹھیک تھے. وگ اور داڑھی مونچھیں اتار کے میں نے یہ سب اسباب ایک پرانے اخبار میں لپٹایا
اور باہر آ گیا۔ یہ تم نے حلیہ کیوں بدل لیا؟ راجا پریشان ہو کر بولا۔ یار ان کپڑوں کی بھوک میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھی، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ ایک فقیر تمہارے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھتا تو یہ عجیب بھی لگتا، اور ہم اکرام کے گھر بھی اسی حلیے میں پہنچتے تو۔ اکرام کون ہے؟ وہی جسے میں محسن سمجھا تھا؟ ہاں، ڈبل ایس آئی شیخ، میں نے کہا، اور ہم دونوں فٹ پاتھ پر چلنے لگے۔ میں نے اسے اکرام شیخ اور نازو کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھا۔ اب رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، چنانچہ ہم سڑک سے ہٹ کر چلتے ہوئے بالکل محفوظ تھے۔ وہاں کوئی رکشہ یا ٹیکسی خالی بھی نہیں آ رہے تھے، چنانچہ ہم چلتے رہے 1 گھنٹے تک، اور چلتے چلتے ٹاور جا پہنچے۔ اس 1 گھنٹے میں راجا کو ہم سب کے متعلق وہ باتیں بھی معلوم ہو گئیں جو اخباروں سے معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ یار میں تو تھک گیا ہوں، راجا نے کہا، چلو چائے پیتے ہیں۔ کافی نہیں مل سکتی کہیں؟ میں نے کہا۔ راجا نے نفی میں ساری لایا۔ یہاں سارے ایرانی ہوٹل ہیں۔ ایرانی ہوٹل کراچی کی اصطلاح میں ایک مخصوص فضا رکھنے والے ریسٹورنٹ ہے۔ جس حال نما کمرے میں ہم جا کے بیٹھے، وہاں ہر میز کے گرد 4 کرسیاں تھیں۔ یہ کرسیاں بہت ہلکی تھی اور غالباً بید کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، یا ان کی سیٹ پر پلائی ووڈ تھی اور گول پشت والا حصہ بید کا تھا۔ 4 کرسیوں کے درمیان ماربل ٹائپ میز تھی، جس پر سلور کا جگ اور مگ رکھے تھے اور میل سے جگمگا رہے تھے۔ اندر باندھ باندھ کے لوگ کرسیوں کے اوپر پاؤں رکھے سڑپ سڑپ چائے پی رہے تھے، سموسے کھا رہے تھے، زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ ایک ویٹر نے بڑی پھرتی سے گیلا کپڑا ٹیبل ٹاپ پر مارا۔ دودھ پتی، راجا نے کہا، ڈبل اور سموسے۔ یہ کیا منگوا لیا تم نے؟ ہم چائے پینے آئے تھے، میں نے کہا۔ ابھی پیو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے چائے ہی منگوائی تھی، راجا بولا۔ میں نے ریسٹورنٹ کا جائزہ لیا۔ وسیع و عریض کاؤنٹر کے پیچھے ایک سرخ و سفید موٹا تازہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے دیوار پر ملکہ فرح دیبا اور شاہ ایران کی تصویر ایک فریم میں لگی ہوئی تھی۔ باقی دیوار پر لکڑی شیشے کی الماریاں بنی ہوئی تھی اور ان میں جنرل سٹور کا تقریباً سب سامان موجود تھا۔ بسکٹ پاؤڈر، ٹوتھ پیسٹ سے لے کر شو پالش تک، یہ بھی ایرانی ہوٹلوں کا خاصہ ہے۔ پنجاب یا سرحد میں ریسٹورنٹ صرف چائے، لسی یا کھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایرانی ہوٹل بیک وقت ریسٹورنٹ اور جنرل سٹور ہوتے ہیں۔ بیشتر لوگ سنگل چائے پی رہے تھے، ایک ہی سائز کے آدھے بھرے ہوئے کپ کے لیے وہ صرف 4 آنے دیتے تھے، اور پھر ان کی مرضی، وہ جب تک چاہیں بیٹھے رہیں۔ بہرا ان کے سامنے بل لا کے نہیں رکھے گا کہ چلیے صاحب جگہ خالی کیجیے۔ کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا شخص بار بار ایک لردہ خیز گھنٹی بجا کے کسی ویٹر کو متوجہ کرتا تھا۔ ویٹر کہیں بھی ہوگا کاؤنٹر کی طرف دیکھتا ہے، اور اگر اس گاہک کو موجود پاتا ہے جس کو اس نے سرو کیا تھا تو ببانگے دہل اعلان کرتا ہے، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنا۔ یہ لطیفہ بہت عام ہے۔ میرا ہر گاہک کا بل یوں چیخ کر بتاتا ہے کہ کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا مالک شور و غل کے باوجود صاف سن لے۔ ویٹر نے دھڑام سے درمیان میں چائے کے 2 کپ رکھے، ایک پیرچ میں 2 سموسے اور دوسری میں چٹنی رکھی، اور غائب ہو گیا۔ میں نے چائے کو غور سے دیکھا، اس کا رنگ بالکل رابعہ کے رنگ کی طرح تھا، کھلتا ہوا سنہری مائل سفید۔ یہ خوش ذائقہ، گاڑھا، میٹھا اور گرم مشروب تھا، اور اسی تعریف پر پورا اترتا تھا کہ ایک دوشیزہ کے لبوں کی طرح۔ اس میں گرمی بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، مگر میں نے اسے چائے ماننے سے انکار کر دیا۔ راجا نے مجھے اس دل پسند مشروب کی تیاری کا فارمولہ بتایا، جس کے مطابق دودھ میں چائے کی پتی ڈال کے اتنی دیر ابالا جاتا ہے کہ پتی گل جائے، پھر چینی ڈال کے جوش دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مکسچر سے شیرے کی مہک آنے لگے۔ چائے کی دوسری قسم کڑک تھی، اس میں دودھ کم، پتی زیادہ ڈالی جاتی تھی، اور اس کا ذائقہ تلخ سمجھا جاتا تھا۔ عموماً یہ تلچھٹ ہوتی تھی۔ چائے کے تیار کنندگان صبح سے شام تک حسب ضرورت ایک سماوار یا پتیلے میں وقفے وقفے سے چورا چائے اور پانی ڈال کے ابالتے رہتے تھے، اور سارا دن اوپر سے جوشاندہ نکال کے گاہکوں کو پلاتے رہتے تھے۔ ممکنہ دن میں 1-2 بار جب برتن میں نیچے چائے کی پتی اتنی بھر جاتی ہو کہ پانی ڈالنے کی گنجائش نہ رہتی ہو تو اسے خالی کیا جاتا ہو۔ عام طور پر صبح ڈالی جانے والی پتی تازہ دم پتی کے ساتھ ایسے ہی ابلتی رہتی ہے جیسے جہنم میں نئے پرانے گناہگار ایک ساتھ جلیں گے۔ یار میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا آخر کہ تم نے مجھ پردیسی کے ساتھ یہ دھوکہ کیا؟ میں نے مظلوم آواز بنا کے کہا۔ راجا بھونج کا رہ گیا۔ دھوکہ؟ تمہارے ساتھ؟ ہاں میرے ساتھ۔ تم نے کہا تھا کہ چائے پلاؤں گا، اس میں چائے کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ تو کچھ مایا قسم کی ربڑی ہے۔ راجا ہنسنے لگا۔ اچھا میں چائے منگواتا ہوں۔ اس نے پھر ویٹر کو چیخ کر متوجہ کیا اور اسے ایک اسپیشل لانے کو کہا۔ ویٹر نے ساری لایا اور غائب ہو گیا۔ دوسری مرتبہ وہ ایک ٹرے کے ساتھ حاضر ہوا، اس میں چائے کے تمام اجزائے ترکیبی الگ الگ پائے جاتے تھے، مثلاً قہوہ، دودھ اور چینی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس شہر میں چائے بھی ملتی ہے۔ جب میں سموسے کو توڑ کے نگلنے کی مشق کر رہا تھا تو میری نظر بہک گئی۔ ہم سے کچھ فاصلے پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ 2 اجنبی تھے۔
پہلے شخص کی میری طرف پیٹھ تھی، لیکن میں اس کا سائیڈ پوز دیکھ کر اسے پہچان گیا۔ یہ وہی چکر باز ڈرائیور تھا جو افتخار عارف کے کوارٹر سے فرار ہو گیا تھا۔ میں ایک دم کرسی سے اٹھا۔ راجا تو ادھر آ جا۔ راجا نے مجھ سے کرسی بدل دی۔ اس کرسی میں کھٹمل ہے؟ کراچی میں رہنا ہے تو یار پیچھے ایک شخص بیٹھا ہے، تمہارے پیچھے 10 اشخاص بیٹھے ہیں۔ راجا نے کہا وہ جس نے داری دار واسکٹ پہن رکھی ہے؟ میں نے کہا وہ ہاں، اس کے ساتھ والے نے ایک کراکلی ٹوپی لگا رکھی ہے، ساتھ والے کو گولی مارو۔ میں نے کہا پستول تمہارے پاس ہے؟ راجا نے کہا مگر خیر لاؤ۔ راجا یہ مذاق کی بات نہیں ہے، اس آدمی کا پتہ کرنا ہے، کیا نام ہے اس کا اور کہاں رہتا ہے۔ یہ خطرناک گروہ کا آدمی ہے اور غالباً اسی نے افتخار عارف کا قتل کیا ہے۔ اس نے یا اس کے کسی ساتھی نے۔ یہ مجھے پہچانتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں نہیں جانتا۔ تم کیا چاہتے ہو، میں اس کے پیچھے لگ جاؤں؟ نہیں دوست، میں اس مرحلے پر فوت ہونا نہیں چاہتا، جبکہ میں نے عشق کا آدھا امتحان پاس کر لیا ہے۔ وہ بولا یار عقل اور ہمت سے کام لو، دور رہ کے دیکھو یا قریب جا کے ان کی باتیں سنو۔ میں نے کہا شاید کسی کا نام معلوم ہو جائے، انتظار کرو باہر، شاید یہ کسی کار میں آئے ہوں تو کار کا نمبر پتہ چل جائے۔ میں جا رہا ہوں۔ اگر تم نے وہ فقیری لباس نہ بدلا ہوتا تو تمہیں کسی کا ڈر نہ ہوتا اور تم خود یہ کام کر لیتے۔ راجا نے مجبوراً سر ہلایا۔ میں سیدھا دروازے کی طرف بڑھا اور باہر نکل کے 5 سگریٹ کی ایک دکان پر رک گیا۔ سگریٹ کا پیکٹ خرید کے میں سائن بورڈ کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ میں دوسری سگریٹ سلگا رہا تھا کہ وہ تینوں نمودار ہوئے اور مخالف سمت میں فٹ پاتھ پر چلنے لگے۔ ان کے پیچھے راجا نمودار ہوا۔ اس کی نظریں مجھے تلاش کر رہی تھی۔ کچھ پتا چلا؟ میں نے اس کے قریب جا کر کہا۔ وہ اچھل پڑا۔ ہاں، اس کے بارے میں تو نہیں، مگر وہ جو کراکلی ٹوپی والا تھا نا، اس کا نام سیٹھ اکبر ہے۔ ویٹر اور مینیجر سب اسے جانتے ہیں، وہ یہاں آتا رہتا ہے۔ اچھا، پھر میں آیا 1 منٹ میں، میں نے کہا اور لوٹ کر ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ میں نے کاؤنٹر کے پاس رک کر خال میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر مینیجر کے پاس چلا گیا۔ وہ سیٹھ اکبر نہیں آیا؟ آیا تھا، چلا گیا، مینیجر نے مختصراً کہا اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ وہ مختلف درازوں میں سے سکے، نوٹ اور ٹوکن نکال کے گاہکوں اور ویٹروں کو دے رہا تھا۔ میں نے سر پر ہاتھ مارا۔ اپن کو یہی ڈر تھا، تھوڑا دیری ہو گیا پر اپن کیا کرے، سالہ ٹرین اتنا لیٹ تھا۔ کام کا بات کرو بابو۔ سیٹھ اکبر کو ملنے کا مانگتا؟ بے حد مشینی انداز میں کام کرنے والے مینیجر نے پوچھا۔ میں نے سر ہلایا۔ سیٹھ اکبر کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ مینیجر نے کھٹاک سے ایک دراز کھولی، ایک پرچی اور بال پوائنٹ نکال کے کچھ لکھا۔ کچھ کہے بغیر اس نے پرچی مجھے تھما دی اور بے حد کرخت آواز والی گھنٹی دبا دی جو بالکل فائر الارم کی طرح تھی۔ میں پرچی کو دیکھتا ہوا باہر آ گیا۔ اس پر لکھا ہوا تھا میٹھی بائی بلڈنگ، خاجیانی لین، کھارا در، 3 مالا۔ راجا نے مجھے سمجھایا کہ یہ مکمل پتہ ہے۔ ہم کھارا در کے علاقے سے دور نہیں تھے، خاجیانی لین کو تلاش کر سکتے تھے اور پھر آسانی سے میٹھی بائی بلڈنگ تک پہنچ سکتے تھے۔ میں نے خود کو راجا کے سپرد کیا۔ بقول فلمی شاعر میں خود اس بے قرار شہر کے جغرافیے سے بالکل بھی واقف نہیں تھا۔ راجا ایک ماہر سراغ رساں ثابت ہوا۔ اس نے پرانے شہر کی پرپیچ گلیوں میں مختلف افراد سے انہی کی زبان میں رہنمائی حاصل کی اور راجانی لین تلاش کر لی۔ اس تلاش میں ہم وزیر بینشن کے سامنے سے بھی گزرے جو قائد اعظم کی جائے پیدائش تھی اور اب ایک قومی یادگار۔ اس وقت عمارت بند تھی، چنانچہ میں نے اس کے در و بام کو جذباتی وابستگی کے ساتھ دیکھا اور ایک عجیب احساس سے دو چار ہوا۔ میں نے اس شخص کا مزار بھی ایسے ہی گزرتے گزرتے دیکھا تھا جسے قوم نے بابائے قوم کا خطاب دیا تھا۔ اب میں اس جگہ کھڑا تھا جہاں پیدا ہونے والے ایک بچے نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی ناقابل فراموش جنگ لڑی تھی، ایک قوم کی رہنمائی کی تھی اور بلاخر ان کو ایک ملک دے کر تاریخ میں لاسانی و لافانی مقام حاصل کر لیا تھا۔ یہی اس شخص کا مشن تھا جس کے پورا ہونے کے بعد وہ بس 1 سال جیا۔ اس نے کہا کہ لو پاکستان تمہیں میں نے اللہ کی مدد سے اپنی زندگی ہی میں بنا کے دے دیا، اب تم اسے سنبھالو۔ مگر کیا ہم اسے سنبھال سکے تھے؟ آج کے دن تک ہم نے بابائے قوم کے ساتھ کیے ہوئے کسی وعدے کو پورا کیا تھا؟ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی تھی؟ یہ گھر ایک عظیم زندگی کا نقطۂ آغاز تھا، وہ تو مزار سی زندگی کی عظیم خواب کی تکمیل کی علامت، مگر بابائے قوم کی قوم اس کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئی تھی۔ ملک کے اندر ملک کی جڑیں کھودنے والے اور اس کی بنیادوں کو کمزور کرنے والے عناصر اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ ایک ملک کے 2 حصے کرنا چاہتے تھے۔ وہ مذہب کی مشترکہ اساس کو بھول کر زبان اور جغرافیائی محل وقوع کے اختلافات کی سیاست میں الجھ گئے تھے۔ اتحاد، یقین محکم اور تنظیم کے 3 اصول بھول کر 6 نکات کے نعرے لگا رہے تھے۔ راجا نے مجھے کھینچا تو میں چونکا، یہاں پھر کبھی آئیں گے۔ میں نے نفی میں ساری لایا۔ مجھے حوصلہ نہیں پڑتا، ڈر لگتا ہے کہ میں نے ان دیواروں کے اندر قدم رکھا تو مجھے قائد اعظم مل جائیں گے اور وہ مجھ سے کہیں گے ویل مسٹر سکندر بخت،
یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ممکن ہے وہ یہی بات دوسروں سے بھی پوچھتے ہو؟ کوئی جواب دے سکتے ہیں اس سوال کا؟ تم بہت جذباتی آدمی ہو، تم غلط کہہ رہے ہو، میں بہت پریکٹیکل آدمی ہوں۔ میں نے کہا ایسا نہ ہوتا تو میں اپنی ذات کی حد سے اتنا آگے نہ بڑھتا، میں انہی جذبات پر قناعت اختیار کر لیتا جو رابعہ کے لیے میرے دل میں تھے، اور اس پر اپنا گھر بساتا اور 10 کروڑ مسلمانوں کی اس گھر کے غم میں خوار نہ ہوتا جسے ہم پاکستان کہتے ہیں۔ مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان ایک جسم کے 2 بازو ہیں، دونوں بازو بھی الگ ہوتے ہیں مگر وہ ایک دوسرے سے تو برسرے پیکار نہیں ہوتے۔ دایاں ہاتھ کبھی بایاں سے نہیں کہتا کہ میں مظلوم ہوں یا افضل ہوں اور اس جسم سے الگ ہونا چاہتا ہوں۔ میٹھی بائی بلڈنگ 5 منزلہ عمارت تھی جس میں فلیٹوں کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجھے تو بس لا تعداد بالکونیاں نظر آئیں جن میں بچے، کپڑے، فالتو سامان، ٹی وی کے اینٹینا سب کچھ بھرا ہوا تھا۔ یہ جگہ کی کمی کا مسئلہ تھا کہ شہر اب اوپر اٹھنے لگا تھا، لوگ مرکز سے دور نہیں جانا چاہتے تھے تاکہ آمد و رفت کے مسائل سے بچ سکیں، چنانچہ عمارات کی بلندی بڑھ رہی تھی۔ ایسا صرف شہر کے وسطی کاروباری علاقے میں تھا۔ مضافات کی پوش آبادیوں میں 2000-4000 گز پر محیط کوٹھیاں بھی بن رہی تھی۔ کیا خیال ہے 4تھے مالے پر چلے؟ راجا نے کہا چلو، مگر وہ کراکلی ٹوپی والا سیٹھ اکبر مل گیا تو کیا کہو گے اس سے؟ میں نے کہا میں تو اس کے سامنے جا نہیں سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ کیا ہر شخص تمہیں پہچانتا ہے؟ لگتا تو ایسا ہی ہے، میں نے کہا، مگر وہ ہر شخص میں شمار نہیں ہوتا۔ وہ ایک مخصوص گروہ کا آدمی ہے اور اس گروہ نے صرف میری تصویریں ہی نہیں، میری آواز کے ٹیپ تک پھیلا دی ہیں تاکہ میں بیس بدلوں تو آواز سے پکڑا جاؤں۔ اچھا میں جاتا ہوں، وہ بولا، پہلے تو اس کے فلیٹ کا نمبر دیکھا ہوں۔ ہاں اگر وہ اندر ہو تو اس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، نہ ہو تو پوچھ لینا کہ صبح وہ کہاں سے ملے گا۔ کس سے پوچھ لوں؟ گھر میں اس کی بیوی ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں، ورنہ آس پاس کے لوگ تو ہوں گے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ پھر میرا سر، میں نے بھنا کر کہا کیا میں تم کو بولنا بھی سکھاؤں؟ ویسے تو بہت باتیں کرتے ہو۔ وہ سر کھجاتا ہوا پرانے زینے پر چڑھ گیا اور میں ایک تخت کے پاس کھڑا ہو گیا جہاں 4 نوجوان تاش کھیل رہے تھے اور 4-5 تماشائی ان کے مشیر بنے ہوئے تھے۔ یہاں کوئی میری صورت پر غور کرنے والا نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے کھیل میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں نے شروع سے بازی دیکھی ہوتی تو اور بات تھی۔ اچانک کھیل کا میدان جنگ کا میدان بن گیا۔ ایک شخص نے اپنے پتے پھینک دیے۔ پتا رکھ کے کاٹتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ فریق ثانی نے ایک اچھی سی گالی دے کر کہا۔ تیسرے نے چیخ کر کہا پتے دکھاؤ۔ جو اصل مجرم تھا فوراً اس پر حملہ آور ہوا۔ پلک جھپکنے میں انہوں نے ایک دوسرے کو مکے مارنے شروع کر دیے اور ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیے۔ 2 تماش بین حق پرست واقع ہوئے، انہوں نے علم صداقت بلند کرتے ہوئے جہاد میں شرکت کی اور خاصے پیٹے۔ ایک تو بہت ہی منحنی سا بانس نما شخص تھا، جب اس کے پیٹ میں کسی نے سر سے ٹکر ماری تو وہ مجھ پر آ گرا۔ میں نے اسے فوراً واپس کر دیا، مگر اس کا نقصان یہ ہوا کہ دوسری ٹکر نے مجھے چیت کر دیا۔ ٹکر مارنے والا بیل نہیں تھا مگر بل فائٹنگ میں بل کا پارٹ ادا کر سکتا تھا۔ راجا نے آ کے مجھے اٹھایا۔ یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، معمولی سا مار کا حق و باطل تھا، میں نے کہا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ باقی لوگ پھر کھیل جاری رکھنے پر متفق ہو گئے تھے اور متنازع بازی منسوخ کر دی گئی تھی۔ وہ 13 نمبر فلیٹ میں رہتا ہے۔ راجا نے مجھے مطلع کیا، مگر اس وقت موجود نہیں ہے۔ اس کے بیوی بچے یہاں نہیں رہتے۔ پھر کہاں رہتے ہیں؟ کیا یہ بھی معلوم کرنا تھا؟ راجا نے کہا نہیں، مگر یہ بات کس نے بتائی تمہیں؟ ایک پڑوسی نے۔ میں تالا دیکھ کر لوٹ رہا تھا کہ وہ آ گیا۔ میں نے پوچھ لیا کہ اکبر سیٹھ کہاں ملے گا؟ اس نے کہا ابھی تو پتہ نہیں، صبح آفس میں ملے گا۔ اس کا آفس ساگرہ تاج کالونی سے آگے ہے جہاں سب ٹرک سٹینڈ ہے۔ وہ RA والا اینڈ کمپنی کا مینیجر ہے۔ RA والا؟ میں نے حیران ہو کے کہا نہ RA سنز نہ RA برادر، یہ کیا بات ہوئی؟ باپ کاروبار کرتا اور بیٹے شریک ہوتے تو نام RA سنز ہوتا، یہاں معاملہ الٹا لگتا ہے۔ راجا بولا کہ بیٹوں نے کاروبار شروع کیا اور والد ماجد کو اخلاقاً پارٹنر بنا لیا، مثلا رشید عزیز اینڈ کمپنی کو رشید عزیز والا اینڈ کمپنی کر لیا، یا مختصراً RA والا اینڈ کمپنی۔ ایسی اوٹ پٹانگ حرکت کرتے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آئندہ تم ایسا نہیں کہہ سکو گے۔ راجا ہنسا، یہ کراچی ہے پیارے، کراچی۔ کیا یہ بتانا ضروری سمجھا جاتا ہے؟ جسے دیکھو یہی کہتا نظر آتا ہے۔ میں نے کہا میں بھی جانتا ہوں کہ یہ ٹمبکٹو یا کھٹمنڈو نہیں ہے، لاہور والے بھی تو کہتے ہیں کہ لاہور لاہور ہے۔ راجا بولا اور اس کی دلیل نے مجھے لاجواب کر دیا۔ ہر شخص اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے قصبے، گاؤں، محلے اور گھر سب پر ناز کرنے کا حق رکھتا ہے۔ میں نے RA والا اینڈ کمپنی کے معاملے کو شعور سے لا شعور میں منتقل کیا
اور کلائی کی گھڑی دیکھ کر واپسی کی فکر میں مبتلا ہو گیا۔ رات کے 9:15 بج چکے تھے۔ اکرام شیخ اور نادو یقیناً ہمارے انتظار میں پریشان ہوں گے۔ بیکلور روڈ پر اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی پرانی عمارت کے سامنے راجا نے ایک ٹیکسی روک لی۔ دھوبی گارڈ کا سن کے ڈرائیور نے پورا سا منہ بنایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتا میں دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گیا۔ میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، ڈرائیور بڑا فروختہ ہو کے بولا۔ مگر ہمیں تو ادھر ہی جانا ہے، میں نے کہا، اور ہم تمہیں بھی لے کر جائیں گے۔ اڑی کرتا ہے، مکرانی ڈرائیور نے پلٹ کر کہا۔ ابھی پھر بولتا ہوں کہ اتر جاؤ، نہیں تو فوٹو بگاڑ دیں۔ یہ ہماری شان مردانگی کے خلاف ہوگا، میں نے کہا۔ آخر تم ٹیکسی کس کے لیے چلا رہے ہو؟ لوگوں کے فوٹو بگاڑنے کے لیے؟ ادھر سے واپسی کا سواری نہیں ملتا۔ میرے لہجے نے اسے کچھ ٹھنڈا کیا۔ نقصان ہوتا ہے، نقصان کا یہ کاروبار تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو، نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو، کوئی اور دھندا کرو، میں نے برہمی سے کہا۔ راجا نے میرا پیر دبایا۔ چلو یار، تم کو 10 روپے زیادہ دیں گے، میٹر سے 15 روپے اوپر لیں گا، اس نے فیصلہ سنایا اور روانہ ہو گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے آخر؟ میں نے راجا سے کہا۔ یہ کراچی ہے پیارے، کراچی۔ راجا نے مجھے آنکھ ماری۔ ابھی تم تماشا دیکھو۔ راجا نے اچانک مکرانی سے اسی کی زبان میں دوستانہ گفتگو شروع کی۔ راجا کراچی کی پیدائش تھا اور اسی شہر کی ٹھوکریں کھا کے پلا بڑھا تھا۔ اسے گجراتی اور یہاں کی دونوں زبانیں آتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے فضا بدل گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور دانت نکالنے لگا، پھر انہوں نے دور دور سے ہنسنا شروع کیا۔ راجا نے ڈرائیور سے سگریٹ لی۔ اس کے پیکٹ میں 2 قسم کے سگریٹ تھے۔ راجا نے چرس والا سگریٹ منتخب کیا، مگر پھر پیچھے کی سیٹ پر ہاتھ نیچے لے جا کر مجھ سے بدل دیا۔ وہ ڈرائیور پر ظاہر کرتا رہا کہ وہ بھی چرس والا سگریٹ پی رہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ جب ہم نے دھوبی گارڈ کے موڑ پر ٹیکسی رکوائی تو ڈرائیور نے ہم دونوں سے ہاتھ ملایا اور کرایہ لیے بغیر واپس چلا گیا۔ بعد میں راجا نے بتایا کہ ہم زبان کھونے کے علاوہ اسے خود کو ہم پیشہ بھی ثابت کر دیا تھا۔ یہ کہا تھا کہ اس کی اپنی ٹیکسی ہے، مگر وہ تھانے میں بند ہے کیونکہ اس کی ٹکر سے ایک ٹریفک سارجنٹ کی موٹر سائیکل گر گئی تھی۔ نازو گھر پر اکیلی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پھٹ پڑی۔